اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب ہم تصوف کی بات کرتے ہیں، روحانیت کی بات کرتے ہیں یا قرب الہی کی بات کرتے ہیں، تو پہلا جو خیال ہمارے ذہن میں آتا ہے وہ اللہ کی رضا پر راضی ہونا ذہن میں آتا ہے. رضا کی ڈیفینیشنز بہت اولیاء کرام نے بیان کی، لیکن ایک اس کی ڈیفینیشن کمال کی ہے. کم سے کم میں سمجھتا ہوں کہ شاید وہ ڈیفینیشن بہت جامع ہے اور سیلف ایکسپلینیٹری ہے. رضا کی وہ تعریف یہ کچھ اس طرح سے کی جا سکتی ہے کہ مصائب یا مصیبتوں کے نزول کے وقت انسان کے دل میں سرور اور سرخوشی رہے. مشکل وقت سے گزرتے ہوئے اگر انسان کے دل میں ایک سرور اور ایک خوشی کا احساس رہے تو وہ اللہ کی رضا پر راضی رہنے کی کیفیت ہوگی. ایک اور بہت بڑے عالم گزرے، انہوں نے رضا کی تعریف اس طرح سے بیان کر دی کہ چیزوں کے ملنے یا خواہشات کے پورا ہونے یا نہ ہونے، دونوں ہی کیفیتوں میں انسان خوش رہے. رضا، راضی برضا رب کا مقام صبر سے بلند ہے. اگر ہم موازنہ کریں کہ صبر اعلی درجے کی کیفیت ہے یا راضی برضا اعلی درجے کی کیفیت ہے، تو دونوں میں سے راضی برضا ہونا زیادہ افضل ہوگا. اور کمال یہ ہے کہ جب تک انسان راضی برضا ہونا نہیں سیکھتا اور جینوئنلی، ویسے تو میں بھی یہ جب محفل میں بیٹھا ہوا ہوں گا تو لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے میں بھی، مجھ جیسا انسان بھی کہہ دے گا
کہ صاحب میں تو راضی برضا ہوں، جو مل جائے. لیکن اگر آپ کسی طور مجھے دعا کرتے ہوئے سن سکیں تو وہاں پتہ ہی چلے گا کہ میں سوائے دنیا کے رب سے کچھ اور مانگ ہی نہیں رہا. انسان سیکھتا ہے چیزوں کو اسٹڈی کرنے سے. کتابوں کو پڑھ کر یقیناً ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں، لیکن اگر انسان اپنے اندر ایک ہیبٹ ڈیولپ کرے تو انجوائے بھی بہت کرتا ہے اور سیکھتا بھی بہت کچھ ہے. وہ ہے کہ ہم انسانی رویوں کو اسٹڈی کرنا شروع کر دیں. تو کسی ایسی جگہ جائیے جہاں لوگ دعا کے لیے آتے ہوں اور بیٹھ کے خاموشی سے سنیے کہ لوگ دعائیں کس طرح سے کراتے ہیں، اور ان دعاؤں کو اگر آپ گہرائی سے دیکھیں تو ایک کمال کی ایک چیز انسان کے علم میں آتی ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اس کائنات کا جو سسٹم کام کر رہا ہے اس سسٹم کو مولڈ کر لینا چاہتے ہیں اپنی فیور میں. یہ علمی باتیں ہیں، اس سے یقینی طور پہ آپ بور ہوتے ہوں گے، لیکن یہ اسٹڈی ہے بڑی دلچسپ. میں اکثر دعا کرنے والوں کے پاس جاتا ہوں، پیر صاحب کے پاس ان کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں، دعا کرانے کے لیے جاتا ہوں. تو میرا جا کے ان سے فرمائش یہی ہوتی ہے کہ صاحب دعا کیجئے کہ میری بچے کی شادی اسی سال میں ہو جائے. میری دعا یہ ہوگی کہ حضور دعا کر دیجئے کہ میرے بچے کی شادی فلاں جگہ ہو جائے. اب وہ اللہ کا نیک بندہ مجھے کہہ رہا ہے کہ میرا ویژن یہ کہتا ہے، میرا علم یہ بتاتا ہے کہ وہ بچی تمہارے بیٹے کے لیے، بچی بہت اچھی ہے اس میں شک نہیں، لیکن تمہارے بیٹے کے ساتھ نہیں مناسب ہے. کوئی بات نہیں، دعائیں بدل دیتی ہیں، تقدیر بدل دیتی ہیں. آپ ایسے کیجئے، دعا کیجئے کہ بچی ٹھیک ہو جائے، اچھی ہو جائے. وہ شریف آدمی دوبارہ مجھے کہتا ہے کہ بھائی اس طرح نہیں ہوتا. کیسے نہیں ہوتا جی؟ دعا سے تو تقدیر بدل جاتی ہے. بس آپ یہ دعا کیجئے. میں پھر بھی جب مصر رہوں گا تو وہ بیچارہ شریف آدمی تنگ آ کے کہہ دے گا کہ بھائی اپنی مرضی کر لیجئے، میرے پاس تو آپ آئے تھے پوچھنے، میں نے تو جو مجھے سمجھ آئی میں نے بتا دیا، فیصلہ آپ کا اپنا ہے. اب بس ٹھیک ہے، میں یہاں شادی کر لیتا ہوں، پھر جب کل کچھ دقت آئے گی تو میں آپ کے پاس آ جاؤں گا کہ آپ دعا کر کے ٹھیک کر دیجئے گا معاملات کو. اب یہ اس آدمی کا حال ہے جیسے میں نے کہا کہ میرا بہت بڑا دعویٰ ہے کہ میں راضی برضا رہتا ہوں، تو میرا رویہ یہ ہوتا ہے. ہم یہ نہیں سوچتے کہ رب کی یہ کائنات ایک بہت ڈیلیکیٹ بیلنس پر قائم ہے، بہت ہی ڈیلیکیٹ بیلنس ہے وہ،
اور یہ صرف رب ہے جو اس کائنات کو صحیح طریقے سے چلا سکتا ہے، عین وقت پر ہر جاندار کو اس کا رزق بھی مل جائے، ہر جاندار کے عین وقت پر کام بھی ہو جائیں، اور کام بھی اس طرح سے ہوں کہ ان کے نتائج بڑے فیوریبل ہوں ہر شخص کے لیے۔ تو وہ رب کس طرح سے اجازت دے گا کسی کو کہ اس کے سسٹم میں دخل اندازی کر سکے؟ وہ ایک بہت باریک نقطہ ہے، اس لیے میں نے پہلے کہا تھا کہ یہ علمی بحث ہے، علمی گفتگو ہے، اس سے آپ بور ہو جائیں گے آج بہت بری طرح۔ بور تو ہر اتوار ہوتی ہے، لیکن آج شاید زیادہ ہو جائیں۔ کہ اس پہ غور کیجئے کبھی کہ یہ جو ہم رب تعالیٰ سے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ لوگ تو اچھے لوگ ہیں، بھلے لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، تو میں وہ رب تعالیٰ کو ہر نماز کے بعد یہ کہہ رہا ہوتا ہوں کہ یا اللہ تو مالک کل ہے، تو قادر ہے ہر چیز پر، تو جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، تجھے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، تو بڑا مہربان ہے، یہ صرف تو ہی ہے جو جانتا ہے کہ میرے لیے کیا اچھا اور کیا برا۔ تو یہ ایسا مہربان ہے کہ تیرے تمام فیصلے میرے مفاد میں ہوتے ہیں، یہ میرا ایمان ہے تیرے اوپر، میری ٹرانسفر ذرا شیخو پورے کر دے۔ اب یہ جو بات ہے، اس کو اگر ہم کبھی غور سے سوچ لیں، اس پر غور کریں کہ یہ جو میں رب تعالیٰ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ تو بہتر جانتا ہے کہ میرے لیے کیا اچھا اور کیا برا، اور یہ میرا ایمان ہے کہ تو جو کچھ میرے لیے کرے گا وہ میرے حق میں بہتر ہوگا، یہ سب اس کو کہہ دیا، اور اینڈ پر کہہ رہا ہوں کہ میری ٹرانسفر شیخو پورے کر دو۔ تو اگر کوئی فقیر مجھ سے یہ پوچھ لے کہ ذرا یہاں بیٹھ کے مجھے بھی سکھا دو یہ گرب تم، کہ رب کو تو تم یہ کہتے ہو اور اس کے بعد اس کو کہہ رہے ہو، تو یہ کیا چاہ کیا رہے ہو تم؟ یا کوئی مجھ سے یہ سوال کر لے کہ آپ کو یہ کیسے پتا ہے کہ آپ کی شیخ اوپرا ٹرانسفر آپ کے حق میں ہے؟ تو شاید میں بڑی حوصلے سے ایک بات کہہ دوں کہ میری عقل یہ بتاتی ہے۔ تو آگے سے اگر وہ فقیر صاحب علم ہے تو وہ مجھ سے پوچھ لے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ انسانی عقل آنے والے کل کو دیکھ سکتی ہے، یا انسانی عقل تقدیر کا احاطہ کر لے گی؟ اس کا جواب نیگیٹو ہوگا۔ جب ہمارے کنسپٹس کلیئر ہو جاتے ہیں اسلام کے بارے میں، اپنے دین کے بارے میں ہمارے کنسپٹس جب کلیئر ہو جاتے ہیں، ہمیں باتیں سمجھ آ جاتی ہیں کہ دینے والا رب ہے، انسان جب اس کے سامنے جھولی پھیلاتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے، کیونکہ وہ بھی بندگی کا ایک انداز ہے۔ لیکن اس میں ایک نقطہ ضرور یہ نکلتا ہے کہ یہ کیا ضروری ہے کہ اللہ تعالی سے ہم دنیاوی چیزیں ہی مانگتے رہیں؟ مانگنے کو تو بہت کچھ پڑا ہے،
ہم رب تعالی سے گناہوں کی معافی مانگ سکتے ہیں. ہم رب تعالی سے یہ توفیق مانگ سکتے ہیں کہ اللہ کے حضور اگر ہم یہ عرض کریں کہ یا باری تعالی تو ہمارا خالق ہے، تو بہتر جانتا ہے کہ ہم کس قدر کمزور لوگ ہیں اور کس آسانی سے ہمارا پاؤں پھسل جاتا ہے، تو ہم گناہوں سے تیری پناہ مانگتے ہیں. تو ہمیں اپنی امان میں، اپنی پناہ میں لے لے ان گناہوں سے، اور ہمیں وہ طاقت عطا فرما کہ ہم گناہ کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو جائیں. مانگا جا سکتا ہے. ہم رب تعالی سے سینے کی کشادگی مانگ سکتے ہیں، جو کہ سنت بھی ہے کہ یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی کثرت سے مانگی ہے کہ یا باری تعالیٰ تو میرے سینے کو کشادہ کر دے. ہم رب تعالیٰ سے علم مانگ سکتے ہیں، مومن کی سی فہم و فراست مانگ سکتے ہیں. ہم رب تعالیٰ سے اس کا رحم مانگ سکتے ہیں، ہم رب تعالیٰ سے اس کی رحمتیں مانگ سکتے ہیں. اور اگر اللہ ہمیں توفیق بخش دے تو ہم رب تعالیٰ سے خود اس کی ذات مانگ سکتے ہیں کہ یا اللہ تو اپنا آپ ہمیں عطا فرما دے. مانگنے کو کتنی چیزیں ہیں. ہم رب تعالیٰ سے اس کا قرب اور اس کی دوستی مانگ سکتے ہیں. اگر ہم اپنے کنسپٹس کلیئر کر لیں تو ہم راضی برضا ہو جائیں گے. پھر ہمیں احساس ہوگا کہ اللہ کے ارادوں کے سامنے اپنے ارادوں کو ترک کر دینے کے انعامات کیا ہیں. وہ ہمیں، اگر ہم نے اپنے ارادوں کو رب کے ارادوں کے سامنے ترک کر دیا، سرنڈر کر دیا، تو اس کے انعامات اور اس کا اجر کیا ہے. یہ ایک سوال ہے، اس سوال کے آخری حصے نے دل خوش کر دیا کہ جن صاحب نے بھی سوال پوچھا ہے وہ یقینی طور پر میرے بھائی ہیں. سوال پوچھا ہے کہ ولایت کی کتنی شاخیں ہیں. کہا جاتا ہے کہ حشرات الارض اور پرندوں کو دانہ ڈالنے اور پانی پلانے سے بھی ولایت کی ایک کلندری لائن مفت میں مل جاتی ہے. اس چیز نے دل خوش کر دیا کہ میرے بھائی ہیں. آپ کا کیا خیال ہے؟ بات یہ ہے کہ ولایت لے کر آپ کیا کریں گے؟ یہ تو کوئی بتا دے. اگر رب تعالیٰ کسی دن اپنی شان بے نیازی سے کام لے اور مجھے ولایت کے اعلیٰ ترین مقام پر لے جائے، کس کام آئے گا میرے کو؟
میں نے اسی لیے لفظ شان بے نیازی سے کام لے کہا کہ اس نے تو اپنی شان بے نیازی سے کام لیا اس لیے کہ وہ بے نیاز ہے. وہ دیتے وقت یہ نہیں دیکھتا کہ جس کو میں دے رہا ہوں وہ کیا ہے. دنیا میں وہ بغیر دیکھے عطا کرتا ہے، بغیر دیکھے معاف کر دیتا ہے، بغیر دیکھے پالتا ہے کہ کون کیا ہے. آخرت میں البتہ وہ اس چیز پر دھیان دے گا. تو وہ شان بے نیازی دکھائی، مجھے ولایت عطا کر دی اور انتہائی بلند مقام پر لے گیا. تو میں کیا کروں گا اس ولایت سے؟ اگر رب راضی ہو گیا مجھ سے اور اس نے اپنی دوستی مجھے عطا کر دی تو میں دنیا میں بھی فلاح پا گیا، آخرت میں بھی فلاح پا گیا. تو یہ ولایت کا مانگنا یہ جو پرندوں کو دانا ڈالنے سے کلندری مفت میں ملتی ہے، بھائی وہ بات کلندری اور ولایت کی نہیں ہے. قصہ یوں ہے کہ رب تعالیٰ بڑا رحیم و کریم ہے، بڑا مہربان ہے. تو جب کسی انسان کو وہ بے زبانوں پر ترس کھاتے، رحم کھاتے دیکھتا ہے، بے زبانوں پر مہربان ہوتے دیکھتا ہے تو وہ راضی ہوتا ہے. اور رب کا خوش ہونا ہی سب کچھ ہے کہ رب کسی بندے سے راضی ہو جائے، وہی سب کچھ ہے. تو جب ہم اس کی بے زبان مخلوق پر رحم کرتے ہیں، اس کی بے زبان مخلوق پر مہربان ہوتے ہیں، تو رب تعالی اس سے کہیں زیادہ ہم پر رحم کرتا ہے، ہم پر مہربان ہوتا ہے. اور اس کی مہربانی بہت منافع بخش ہے. جب وہ انسان پر مہربان ہوگا تو اس کو علم عطا فرمائے گا، اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دے گا. تو وہ چونکہ راضی ہوتا ہے انسان سے، بے زبانوں پر ترس کھانے سے، رحم کرنے سے، تو اس کی عنایات کی بارش شروع ہوتی ہے انسان پر. تو آدمی دھوکہ یہ کھاتا ہے کہ شاید میں اپنے وقت کا قلندر ہو گیا. شاہ صاحب بھی اسی دھوکے میں ہر وقت رہتے ہیں کہ شاید میں قلندر ہو گیا. یہ بھول جاتے ہیں کہ 1400 سال میں صرف 2.5 قلندر پیدا ہوئے آج تک. اگلا سوال کیا ہے کہ محروم کون ہے؟ اس پر بھی صاحبان علم نے اپنے اپنے انداز میں اس کی تعریف کی کہ محروم اصل میں کون ہے. میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ محروم اصل میں وہ ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ترک کی اور رب کی سنت ترک کر دی. وہ سب چیزوں سے محروم ہو گیا.
کچھ نہیں بچتا انسان کے پاس. اسی لیے میں اپنی گفتگو میں ایک بات پر زور دیتا ہوں ہمیشہ کہ کچھ اور ہم کر پائیں یا نہ کر پائیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر آنکھیں بند کر کے عمل کرتے چلے جائیں تو ہم از خود قرآن کے مطابق زندگی بسر کرنے لگیں گے. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ عملی قرآن ہے، وہ عملی تفسیر ہے قرآن پاک کی. تو جب ہم سنت پر عمل کرتے چلے جاتے ہیں کہ زندگی کے ہر پہلو میں اور زندگی کی ہر حرکت ہماری سنت کے مطابق ہو جاتی ہے، تو ہماری زندگی قرآن کے ماتحت ہو جاتی ہے. تو میں تو محروم اس شخص کو مانتا ہوں جو سنت سے دور ہو جائے. اگلا سوال انہوں نے کیا ہے کہ وہ کون سی وجوہات ہیں جن کی بنا پر ولی اللہ کی ولایت سلب کر لی جاتی ہے، ولایت کی واپسی کی کیا شرائط ہیں؟ جب انسان اس قبیلے کا فرد بن جاتا ہے، جسے ہم اولیاء کرام کہتے ہیں، سے ولایت مل جاتی ہے، تو اس پر بہت سی پابندیاں لاگو ہوتی ہیں. میرے خیال میں ولی اللہ جتنا مجبور ہوتا ہے اتنا ایک عام آدمی مجبور نہیں ہوتا. اس لیے کہ ولی اللہ پر تو قواعد و ضوابط بہت ہی شدت سے لاگو ہوتے ہیں. غلطیاں اور کوتاہیاں ہو جانا اور بات ہے. میں نام لیے بغیر ایک واقعہ 1987 کا آپ سے بیان کر دوں. ایک صاحب جن کو ولایت عطا ہو چکی تھی، وہ بادامی باغ بس سٹینڈ پہ، وہاں دکانیں بھی بہت سی تھیں اسپیئر پارٹس کی، آٹو شاپس. تو وہاں ایک شاپ کیپر تھا لڑکا سہیل، بہت بنیادی طور پر شاید بہت نیک آدمی ہوگا. تو یہ صاحب اس کے یہاں کبھی کبھار سال میں 2-4 مرتبہ اس کے پاس جا کے بیٹھ کے ایک کپ چائے پی کے چلے آتے تھے واپس. تو یہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، تو اس علاقے کا حاکم جو تھا، اتنی بڑی سفید داڑھی، بہت ہی خوبصورت ریش مبارک اور سرخ و سفید رنگ، چمکتا دمکتا چہرہ تھا. تو وہ آئے اور اس دکان میں آ کے انہوں نے شاپ کیپر سے کہا کہ یہ صاحب آپ کے پاس کیسے بیٹھے ہیں؟ تو وہ لڑکے نے کہا کہ کیوں، ان کا آنا یہاں کیا منع ہے؟ تو وہ جو اس علاقے کے حاکم تھے انہوں نے کہا کہ نہیں، آنا تو منع نہیں ہے، لیکن تمہیں پتا ہے کہ یہ ہیں کون؟ تو شاپ کیپر نے پوچھا کہ کون ہیں یہ؟
تو ان صاحب نے ایک شعر پڑھ دیا پنجابی میں کہ لوکی لب دے رب نو تے رب لبدا ہے جے بندیاں نو. تو وہ جو صاحب وہاں بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی جوانی کے عالم میں تھے 87 میں. تو انہوں نے بڑی سختی سے اس حاکم کو کہا کہ تمہیں پتا ہے کہ ضابطے کی کتنی بڑی خلاف ورزی کی ہے تم نے بھید کیوں کھولا؟ جاؤ میں نے تمہیں ریموو کیا. تو کھڑے کھڑے وہ صاحب نہ صرف اس اسائنمنٹ سے فارغ کر دیے گئے بلکہ علم بھی سلب کر لیا گیا ان کا. تو اس راہ میں جو ضابطے ہیں ان کی بڑی شدت سے پابندی کی جاتی ہے. اس میں جس ضابطے کی انہوں نے خلاف ورزی کی وہ یہ تھا کہ ولایت کی راہ میں ایک دستور یہ ہے کہ اگر کوئی بڑا ولی اللہ کسی علاقے میں جائے تو اس علاقے کا حاکم جو اس سے جونیئر ہے وہ آتا ہے تو جیسے ہم ایک دوسرے سے سلام کرتے ہیں وہ اس طرح سے سلام نہیں کرے گا کبھی. صرف جہاں وہ سینئر آدمی بیٹھا ہے اس کی طرف وہ چہرہ کرے گا, ایک لمحے کو کھڑا ہوگا اور چلا جائے گا, منہ سے نہیں بولے گا, تاکہ لوگوں پر باتیں کھل نہ جائیں کہ یہ کون ہے دونوں. تو ان صاحب نے ضابطے کی خلاف ورزی کی. تو انسان معزول ہوتا ہے یا علم سلب اس کا ہوتا ہے تو ایسی ضابطے کی خلاف ورزی پر ہوتا ہے. اور ولایت کی واپسی میں نے شاید بہت شروع میں وہ ایک قصہ یہاں بیان بھی کیا تھا کہ گلبرگ مین بولیوارڈ پر اس زمانے میں بڑے گھر ہی تھے 10 کنال کے, جب کا ذکر میں کر رہا ہوں. تو انہی گھروں میں ایک گھر ایک ولی اللہ کا تھا, بہت مقام پر تھے. تو عمر ہوگی ان کی اس وقت کی بات جب کہ میں بات کر رہا ہوں 60s میں, 55-60 ایئرس, انڈسٹریز تھے بڑے. تو ان سے ایسی ہی ایک کوتاہی ہوئی تو ان کے مرشد نے سزا ان کو کیا دی کہ یہ جو ساتھ والا گھر ہے یا 10 سال مالی کی جاب کرو تو بخشے جاؤ گے, پھر معاف کیے جاؤ گے. تو ان صاحب نے 10 سال وہ پورے کیے وہاں مالی کی ڈیوٹی پر. میں ان دنوں شاید فرسٹ ایئر میں تھا جن دنوں کا یہ واقعہ ہے. تو ان صاحب کو میں نے خود دیکھا ہے. تو باوجود اس زمانے میں ارب پتی تو تھے نہیں, پاکستان میں کروڑ پتی بھی خال تھے. تو کروڑ پتی تھے اس زمانے میں, اس کے باوجود اپنے پڑوسی کے یہاں وہ مالی کی ڈیوٹی کرتے تھے. 10 سال انہوں نے گزارے. اسی طرح PCSIR میں ایک ریسرچ اسکالر تھے جنہوں نے کیمسٹری میں PhD کی ہوئی تھی. وہ مرتے دم تک چاہے موسم کیسا ہی فاؤل کیوں نہ ہو, چاہے عید ہو کوئی اور تہوار ہو, وہ PCSIR میں اپنے ڈپارٹمنٹ کے باہر جو لانس تھے اس میں دوپہر 2 بجے سے لے کے 4 بجے تک ٹہلتے تھے اور پڑھتے تھے. تو اپنی موت تک وہ سزا ان کی جاری رہی. اور میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ بڑے ولی اللہ تھے, لیکن بس کوتاہی ہو گئی کہیں پر اور سزا مل گئی. تو اگر یہ علم واپس آئے تو پھر اس کی سزا بھگتتا ہے انسان, سزا بھگتنے کے بعد اسے واپس ملتی ہیں چیزیں.
کیا ہر ولی اللہ کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ اگر وہ چاہے تو کسی عام شخص کو ایک ہی لمحے میں معرفت کے اس مرتبے پر فائز کر دے جس پر وہ خود ہے؟ ہرگز نہیں ہوتا. وہ جو چند ایک مثالیں ملتی ہیں ایسی، در حقیقت ہوتا یہ ہے کہ جو آدمی ایسے ولی اللہ سے ملا ہے وہ فرسٹ ٹائم ملا ہے ان سے، لیکن وہ اس راہ پر ہے ایک زمانے سے اور ولایت کے ایک بڑے مقام پر ہے، گرچہ لوگوں کو نہیں پتا ہے. تو جب کہ ایسے آدمی کے سامنے آیا، اس نے اسے دیکھا تو اس پر کام تو پہلے سے ہو چکا، ڈسکلوز اس لمحے ہوا تو لوگ یہ سمجھے کہ ایک ہی لمحے میں اس کو اس مرتبے تک پہنچا دیا. ایسا کبھی نہیں ہوتا. یہ راہیں بڑی کٹھن ہیں اور اس پر ایک لمبا عرصہ چلنا پڑتا ہے، مشکلات اٹھانی پڑتی ہیں، اس مل میں سے گزرنا پڑتا ہے، اور جب اس مل سے گزر رہا ہوتا ہے تو اس طرح کے حالات ہوتے ہیں کہ انسان کی زبان 1 فٹ باہر لٹک رہی ہوتی ہے. عام آدمی برداشت نہیں کر پاتا ان چیزوں کو. تو وہ ان راہوں کو طے کر چکا ہوتا پہلے سے، صرف یہ ہے کہ وہ سامنے آیا تو اس کو فائز کر دیا اس مقام پر. ایک سوال ان کا یہ ہے کہ شیخ اپنے جن مریدین سے روحانی کام لینا چاہتے ہیں، کیا وہ انہیں ہمیشہ خصوصی توجہ سے نوازتے ہیں؟ یقینی طور پر انہیں وہ شیخ تیار کریں گے ان کاموں کے لیے جو ان سے لیے جانے ہیں. کام کی نوعیت ہر ایک کی مختلف ہوگی اور کام کی نوعیت کے لحاظ سے اس کی ٹریننگ کی جائے گی. یہ بالکل اسی طرح ہے کہ جب ہم کسی کو فوجی افسر بنانے لگتے ہیں تو اس کے شروع کے ٹیسٹ بھی مختلف ہوں گے، پھر اسے جب چن لیا جائے گا تو اس کی ٹریننگ بالکل مختلف ہوگی اس آدمی سے جس نے سول سروس میں جانا ہے. تو اس کے چناؤ کا ٹیسٹ بھی مختلف ہے، اس کی ٹریننگ بھی مختلف ہے. اسی طرح جو بزنس میں جانا چاہتے ہیں ان کی تعلیم اور تربیت دونوں میں مختلف ہوتی ہیں. تو اسی طرح جن مریدین سے اس نے کام لینا ہوتا ہے، جو کام لینے ہوتے ہیں وہ ان کی تربیت اور تعلیم اس کے مطابق کرتے ہیں، اور خصوصی توجہ ہوتی ہے. اس میں تھوڑا سا انسان کو دھوکہ اس وقت ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو اس نے روحانیت میں کوئی مرتبہ دینا ہوتا ہے، اس مرتبے کے مطابق اس کی تربیت کرتا ہے تو سختی بھی اتنی ہی ہوتی ہے اس پر. تو لگتا یہ ہے کہ شاید شیخ اس سے ناراض ہیں جو ہر 2 منٹ کے بعد اسے ڈانٹ پڑ رہی ہے. وہ ناراضگی کی ڈانٹ نہیں ہوتی ہے بلکہ وہ کریکٹیو پنشمنٹ ہوتی ہے کہ وہ صحیح ہوتا چلا جائے تاکہ کل کو جب وہ کرسی میں بیٹھے تو دیکھنے والا یہ نہ کہے کہ بھائی تم کہاں سے آ گئے، تمہیں تو پتہ کچھ نہیں ہے. ایک اور سوال ان کا ہے کہ مرشد کے سینے کا نور براہ راست مرید کے سینے میں منتقل ہوتا ہے. مرشد کے پاس حاضری کے وقت کیا مرید کو بالکل ان کے سامنے بیٹھنا چاہیے یا بائیں طرف
یہ مت ہے کہ سینے کا نور مرید کے سینے میں منتقل ہو رہا ہوتا ہے. یہ محاورتاً یہ بات کہی جاتی ہے کہ شیخ نے اپنے سینے کا نور مرید کے سینے میں منتقل کر دیا. ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور متھ میں کلیئر کر دوں کہ کہا یہ جاتا ہے کہ فقیر کا جھوٹا کھانے سے انسان میں علم داخل ہو جاتا ہے. کچھ لوگ اپنے شیخ کے جو سگریٹ اس نے پیا، اس کا بٹ پھینکا ہے، وہ اٹھا کے پیتے ہیں کہ اس سے علم ٹرانسفر ہوگا. یہ سب متھ ہے. علم ٹرانسفر ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ شیخ کی اپنی مرضی نہ ہو. اب لاکھ اس کا جھوٹا کھائیے، جھوٹا پیتے رہیے، اس کے پیے ہوئے سگریٹ کو پیتے رہیے، کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ مرشد خود نہ چاہے. وہ چاہے گا تو خود ٹرانسفر کر دے گا فوراً. جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ علم اس طرح منتقل نہیں ہوتا. جو الفاظ کہے جاتے ہیں کہ مرشد نے اپنا علم اپنے شاگرد کو منتقل کر دیا، وہ ایسا نہیں ہے کہ جیسے ہم اس گھر کی میں ملکیت ٹرانسفر کر دوں کسی کے نام، کہ میں ان صاحب کو اپنے ساتھ لے جاؤں اور جا کے LDA میں اس کی ملکیت ان کے نام ٹرانسفر کر دوں گا، دستخط کر دوں گا، ٹرانسفر ہو گیا. یہ بالکل ایسا نہیں ہے. باقاعدہ ایسے آدمی کی جس کو علم دینا ہوتا ہے، جس کو اپنی جگہ پر لانا ہوتا ہے، اس کی عادات و اطوار، اس کی فطرت کے اندر جو ایسی باتیں ہیں جو ایک فقیر کو زیب نہیں دیتی، وہ نکالی جاتی ہیں اس کے اندر سے. اس کی جگہ وہ چیزیں منتقل کی جاتی ہیں، انڈیوس کی جاتی ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں پسندیدہ ہیں. پھر اس کو فقہ کے مسائل سمجھائے جاتے ہیں، علم قرآن کے نقطے اس کو سکھائے جاتے ہیں، علم حدیث کے نقطے اس کو سمجھائے جاتے ہیں، سکھائے جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی فقیر بظاہر کسی مدرسے سے فارغ التحصیل نہ بھی ہو، درس نظامی نہ بھی پڑھا ہوا ہو اس نے، جب آپ اس کے سامنے کسی قرآن پاک کی کسی ایک آیت کی تلاوت کرتے ہیں تو اس کی جو تشریح وہ کرے گا وہ بہت جامع ہوگی، بہت کمال کی تشریح کرے گا وہ، اس لیے کہ اس کو علم قرآن اس کے مرشد نے سکھایا ہے. باریک نقطے کھولنے، اس کی گرہیں کھولنی مرشد سکھا چکا. تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اس کا مرشد نے اسے ہر آیت کی تشریح سکھائی ہو. علم تفسیر ایز سچ اس کو نہیں دیا گیا، لیکن نقطے کھولنا، اس کی گرہیں کھولنی سکھا دی گئی ہیں. تو نتیجہ یہ ہے کہ وہ آدمی پھر وہ گرہیں اور وہ نقطے کھولتا ہے. اس لیے اس راہ میں بڑی شدت سے ممانعت ہے کہ جب تک انسان ایک خاص مقام تک چلا نہ جائے اس وقت تک وہ لوگوں کے لیے دعا نہ کرے. منع کرتے ہیں، کیونکہ جب انسان بنیادی علوم حاصل کیے بغیر لوگوں میں علم بانٹنے لگتا ہے تو مخلوق جو اس کے پاس جا رہی ہے وہ تو یہ سمجھ رہی ہے کہ یہ فقیر ہے، اس کے پاس علم بہت ہے. تو ان سے جب وہ کوئی مسئلہ پوچھ لیتے ہیں، جب کوئی علمی نقطہ پوچھ لیتے ہیں تو وہ بیان نہیں کر سکتا، تو لوگ بدظن ہوتے ہیں کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. کیونکہ دعا کرنا تو کوئی بات نہیں ہے،
بات تو یہ ہے کہ آپ لوگوں میں علم بانٹیں، وہ فقیر کا کام ہے. دعا تو ایک ڈگڈگی ہے جو بجا کے وہ اپنے ارد گرد لوگوں کو اکٹھے کر رہا ہے اور پھر ان میں علم بانٹتا ہے کہ وہ سیدھی راہ کی طرف لوگ آ جائیں. تو شیخ پوری ٹریننگ کرتا ہے اس آدمی کی، اور بڑی سختی ہوتی ہے، ایسی سختی کہ عام طور پہ لوگ بھاگ جاتے ہیں. ٹکیں گے وہی جن کو اللہ تعالیٰ وہاں لے جانا چاہے گا. ابھی یہاں آپ کے سامنے میں موجود ہوں، میرے مرشد آ جائیں تو دیکھیے ابھی کیا ڈانٹ پڑتی ہے اور الفاظ کیا ہوتے ہیں. مجھے معلوم ہے جو الفاظ وہ کہہ دیں گے فوراً، کیا تم لوگوں کو بہکا رہے ہو، بند کرو اپنا یہ سلسلہ دو، یہ ہو جائے گا. اب وہاں پہ یہ آدمی کہتا ہے کہ میں بے عزتی کرانے تھوڑی آیا ہوں. تو وہاں وہی ٹھہرے گا جس نے سیدھی راہ پکڑنی ہے، اس کی تقدیر میں لکھی ہے. تو وہ پھر مرشد کی ایسی انتہائی کڑوی کسیلی چیزیں بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کرتا ہے. ورنہ تو آدمی کہتا ہے کہ لو میں فیڈرل گورنمنٹ کا سیکریٹری ہوں، میری ایک آواز پر دنیا تھم جاتی ہے. تو یہ کیا فقیر جس کو ایک لفظ لکھنا نہیں آتا وہ مجھے ڈانٹ رہا ہے لوگوں کے سامنے. تو وہ خصوصی توجہ ضرور دیتا ہے ایسے لوگوں پہ. اور یہ جو نور کی بات ہو رہی تھی، جب مرید پوری طرح تیار ہو جاتا ہے، یہ سیکھ جاتا ہے ساری چیزیں، کیونکہ مرشد کا کام اتنا ہے کہ علم آپ کے حصے کا وہ فوری طور پر آپ کو ہینڈ اوور کر دے گا. اور اگر سمجھدار ہے مرشد، ایک بہت بڑے مقام پر بیٹھا ہے، تو مرشد ساتھ یہ بتا دے گا کہ تمہارا جتنا حصہ تھا میں نے تمہیں دے دیا، اس پر محنت کرتے جاؤ گے تو یہ بڑھتا جائے گا اور مقام تم طے کرتے چلے جاؤ گے. نہیں محنت کرو گے تو یہیں کہ یہیں رہ جاؤ گے. اب یہ علم والا حصہ اس نے وہ فارغ ہو گیا، مرشد آپ کو دے گے. اب دوسرا حصہ ہے تربیت کا. تو وہاں مرشد بڑی گہری نظر رکھتا ہے اپنے مریدین پر، ان پر جن کو اس نے کسی کام پر لگانا ہوتا ہے. تو ان کی ایک ایک چیز پر نظر ہوتی ہے اور وہ ان کو ٹوکتا رہتا ہے کہ یہ کیا کر رہا ہو، کیا کر رہے ہو. ٹوکنے کا انداز مختلف ہو سکتا ہے. لیکن وہ تربیت کرے گا ٹوکتے ہوئے کہ یہ غلط کیا تم نے، دیکھو فلاں وقت یہ ہونا تھا، یہ کیا. آپ اندازہ لگائیے کہ شیخ کس انداز میں تربیت کر رہا ہوتا ہے. میں ایک دوپہر کو لنچ ٹائم میں آفس سے اٹھا، اپنے مرشد صاحب کی خدمت میں جا کے حاضر ہو گیا. سردیاں تھیں تو ان کے خادم کا کوٹ پھٹا ہوا تھا. تو میں نے ان کے خادم سے کہا کہ میں شام کو آپ کو کوٹ لا دوں گا، یہ آپ کا کوٹ بہت پھٹ گیا، یہ سردی نہیں روک پا رہا ہوگا. یہ بات ہو گئی. میں آفس میں یہ روٹین ہے کہ صبح 8 بجے سے رات 8 بجے تک کام کرتا ہوں تاکہ کہیں کسر نہ رہ جائے کہ جو تنخواہ مجھے ملتی ہے وہ حلال کر کے ہی میں گھر لے کے جاؤں. روٹین میں میں دفتر سے اٹھ کے اپنے مرشد صاحب کے پاس جاتا تھا اور میرے مرشد صاحب کو بھی پتا تھا کہ اتنے بجے آتا ہے یہ. میں گیا تو کہنے لگے کہ دیکھو تم نے بہت غلط کام کیا، تمہیں اپنے وعدے کا پاس ہونا چاہیے. یہ
شام سے آپ کے انتظار میں بیٹھے کہ آپ کوٹ لائیں گے. تو میں نے کہا حضور میں نے ٹائم تو نہیں دیا تھا, میں نے تو یہی کہا تھا. تو جب میں کہہ رہا تھا کہ شام کو, تو میری مراد یہ تھی کہ جب میں رات کو آپ کے پاس آتا ہوں تو کہ تمہیں رات کہنا چاہیے تھا, شام نہیں کہنی چاہیے تھی. غلط کیا تم نے. اگر شام کہہ دیا تھا تو پھر مغرب سے پہلے لا کر دیتے. اب آپ دیکھیے کتنی معمولی اور کتنی باریک بات ہے. تو مرشد اس طرح سے تربیت کرتی ہیں پھر, لیکن اس کو برداشت کرنا بہت کم لوگ برداشت نہیں ہوتی, بہت کم لوگ کر پاتے ہیں اس کو. انشاءاللہ تعالی بشرط زندگی اگلی اتوار آپ سے ملاقات ہوتی, اس وقت کی اجازت دیجیے. السلام علیکم.